قرآن کریم میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، جبکہ آج کل معاشرے میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے عورت نیک ہے تو مرد نیک نہیں ہوتا، جس سے عورت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے، تو اس صورت میں ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں سورہ نور کی آیت ہے، اور جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو حضرت عائشہ کی عفت و عصمت کے بیان میں اور ان کی صفائی میں قرآن نے جیسے کہ اور بہت سارے باتیں فرمائی ہے، تو اسی تناظر میں یہ بات بھی ہے، اور اسی تناظر میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جیسے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں اس پہ کافی تفصیل کی ہے کہ خبیثات سے مطلب بد کردار عورتیں ہیں، زنا کرنے والی عورتیں، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بد کردار عورتوں کی طرف طبعی میلان ان مردوں کا ہوتا ہے جو اس طرح بد کردار ہو، اور بد کردار مردوں کی طرف طبعی میلان ان خواتین کی ہوتی ہے جو بد کردار ہوں، اور اس کے برعکس پاکیزہ کردار والے لوگوں کی رغبت اور میلان ایک دوسرے کی طرف ہوتی ہے۔ اور اس سے یہ استدلال مقصود ہے کہ حضرت عائشہ پاکیزہ ہے اس لیے کہ حضور کی رغبت اور میلان اس کی طرف پہلے بھی تھی اور اس واقعہ کے بعد بھی رہی، تو اگر حضرت عائشہ کی عزت پر حرف اٹھایا جائے گا تو یہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف اٹھانے کے مترادف ہے۔ آیت کا مقصد یہ ہے، اور خبث سے مطلب ایک خاص قسم کا خبث ہے جو زنا کاری کی عادت کی صورت ہے، زنا کاری کا ارتکاب ہے، یہ مراد ہے۔ اور نہ اس طرح اشکال، تو سب سے بڑا اشکال اس پہ ہوگا کہ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر تھے، حضرت نوح علیہ السلام ان کی بیویاں تو مسلمان نہیں تھی جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، تو پھر کیسے وہ پیغمبروں کی بیویاں ہوئی؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ما بغت امرأۃ نبی قط، کہ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی تھی پہلے زمانے میں، کیونکہ اس میں مسلمان کافر کے نکاح کا اصول یہ نہیں تھا جو اسلام نے دیا، جائز تھا نکاح آپس میں، لیکن یہ کہ کسی پیغمبر کی بیوی بد کردار نہیں رہی ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ اور اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے، اس میں طبع میلان کی بات ہے، اس میں کوئی تقدیری فیصلہ نہیں سنایا گیا کہ جس مرد کو بد کردار بیوی ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرد ہی بد کردار ہے، بلکہ مطلب میلان اس کا اس کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور جس مرد کا میلان ایسے عورت کی طرف ہو رہا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ مرد بھی بد کردار ہے۔ اس میں تقدیر کی کوئی حتمی فیصلے کی بات نہیں ہے، طبعی میلان جو انسانوں میں ہے اس کا اظہار ہے کہ کس کا کس کی طرف پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی نیک ہو، اس کی بیوی بد اخلاق ہو، یا اس کا عکس ہو، تو یہ چیزیں اس آیت کے ضمن میں آتی نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی گارنٹی اللہ نے نہیں دی ہے کہ نیک آدمی کی بیوی بالکل سیدھی سادی اور مکمل 100% تابعدار ہوگی، ایسی آیت، اس آیت کا کوئی مضمون ایسا ہے ہی نہیں، لہٰذا اس پہ اشکال بھی درست نہیں ہے۔